دوستوں، میں ہوں سید عاقب شرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نقطہ حیات۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کرنے والے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں آخر ایسی کون سی برائی تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنا نہ بھولیے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام، آپ کا ذکر قرآن شریف میں بار بار آیا ہے تاکہ لوگ آپ کی سچی باتوں سے سبق سیکھتے رہیں۔ پرانے زمانے میں مدین نامی ایک بڑا پر رونق شہر تھا۔ وہاں کے لوگ خوب مالدار تھے، تجارت سوداگری ان کا پیشہ تھا، مگر وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، اسی طرح کم ناپا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کے پاس نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑی نرمی، عاجزی اور پیار سے ان لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ اے لوگو، تم صرف ایک اللہ کی عبادت کیا کرو، ناپ تول پورا دیا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم تول کر نہ دیا کرو، زمین میں فساد مت پھیلایا کرو، اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو۔ تم کتنے تھوڑے تھے کہ اللہ نے تم پر مہربانی کی، تم کو اولاد دی، اور تم بہت ہو گئے۔ دیکھو، فساد کا نتیجہ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اگر تم مجھے جھوٹا خیال کرتے ہو اور دوسرے لوگوں کو میرے سچے ہونے کا پورا یقین ہے تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور میرے درمیان فیصلہ کر دے۔ قوم کے دولت مند رئیس لوگ اس بار بار کی نصیحت کو برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم ان بتوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے۔ مال ہمارا اپنا ہے، ہم اس کو جس طرح چاہیں خرچ کریں، اور آپ ایسے سچے نیک کہاں سے بن گئے کہ آپ کی نماز ایسی باتوں کا حکم دیتی ہے؟ آپ جھوٹے ہیں، آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اگر سچے ہو تو آسمان سے ہم پر پتھر برساؤ۔ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے شعیب، اس بات کا یقین کر لو کہ ہم تمہیں بھی اس بستی سے نکال دیں گے اور ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں، ورنہ ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، تم بہت کمزور آدمی ہو۔ اگر تمہاری برادری کے لوگ نہ ہوتے تو ہم تمہیں کب کے پتھروں سے مار مار کر ختم کر چکے ہوتے، نعوذ باللہ۔ اور ویسے تمہارا ہم پر کوئی دباؤ نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنی دولت اور روپیے پیسے کے غرور میں بار بار اپنے سچے نبی حضرت شعیب علیہ السلام سے اس قسم کی باتیں کرتے رہتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سیدھا رستہ دکھایا ہے اور اپنی مہربانی سے مجھے حلال روزی بخشی ہے۔ اب یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جن کاموں سے میں تم کو روکتا ہوں میں انہیں خود کرنے لگ جاؤں؟ میں تو صرف تم لوگوں کو درست کرنا چاہتا ہوں اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ تم لوگ میری ضد میں آ کر ایسا گناہ نہ کر بیٹھنا کہ تم پر عذاب اتر آئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر آ چکا ہے، بلکہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور آگے کے لیے اسی کے حضور توبہ کرو۔ تم نے اللہ کو بالکل بھلا دیا ہے۔ کیا تم میری برادری سے زیادہ ڈرتے ہو اور اللہ کا خوف تمہارے دلوں سے اٹھ گیا ہے؟ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اگر تم نہیں جانتے تو چند روز کے بعد تمہیں معلوم ہو جائے گا جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے، اور کس پر اللہ کا عذاب اترتا ہے۔ آخر اللہ کا عذاب آ گیا۔ شعیب علیہ السلام اور ایمان والے تو بچ گئے، اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے اور ایسے برباد ہوئے کہ گویا ان مکانوں میں کبھی کوئی بستا ہی نہیں تھا۔ بس اللہ تعالیٰ کی سوا دوسرے کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کو بھول جانا اور غیروں کو یاد کرنا، رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ ماننا، دل کی خواہشات کو پورا کرنا، کم تولنا، کم ناپنا، امن و امان کے بعد زمین پر فساد مچانا، روپیے کا غرور کرنا، دولت کا گھمنڈ کرنا، اللہ کو بے حد ناپسند ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے، صحیح راہ اختیار نہیں کرتے، آخرکار ایک دن ضرور سزا پائیں گے اور نقصان اٹھائیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے، ہر قسم کی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتانا، ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔
آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔